نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کی بات بولے احترام ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اسی کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ پچھلی نشست جو ہم نے رمضان سے پہلے ختم کی تھی، اس میں ہم نے آیت نمبر 169 تک بات کو مکمل کیا تھا، اور مضمون جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کا مضمون رب کریم اس کو بیان فرما رہے تھے۔ آخری آیت مبارکہ جو ہم نے اس پر گفتگو کی تھی، اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، قتل کیے جائیں، انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس بات کا رب کریم نے جواب دیا تھا کہ جو یہود اور منافقین جو کا گروہ جنہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری بات مان لیتے تو یہ نہ مارے جاتے، ہماری بات مان لیتے، یہ جنگ میں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے۔ اس کا ایک جواب تو اللہ نے یہ دیا تھا کہ ہاں اگر تم اسی بات میں سچے ہو کہ جنگ میں جانے سے یہ ماریں گے تو تم اپنی بات کر سکتے ہو تو گھر میں بیٹھے رہو اور زندہ رہ کر دکھانا کہ موت کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ وہ جنگ میں گیا کہ نہیں گیا۔ اور دوسری بات جو رب کریم نے یہاں پر ایمان والوں کے لیے کی کہ جو اب اللہ کے راستے میں مارا گیا اسے ہرگز مردہ خیال نہ کرو، تحسبن الذین قتلوا، جو قتل ہوا، قتل بھی ہوا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو مردہ بھی ہے، وہ مردہ، قتل جب کیا جاتا ہے انسان کو تو وہ مردہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہرگز اس کو مردہ خیال نہ، تمہارے لیے وہ مردہ ہے لیکن حقیقت میں وہ میرے پاس زندہ ہے اور میں اسے رزق دیتا ہوں، وہ کھاتے پیتے ہیں، تمہاری طرح کی زندگی نہیں ہے وہ، لیکن وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد گرامی جو تھے وہ جنگ میں شہید ہو گئے، آپ تھوڑے سے پریشان رہتے تھے۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر جب بیٹھے تو آپ نے کہا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے، میں تمہیں کچھ پریشان دیکھتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد آپ کو علم ہے شہید ہو گئے اور دوسرا ان پر قرض تھا اور ان کا عیال بھی ہے، دوسرے بہن بھائی بھی ہوں گے، بیوی بھی، ماں ان کی بھی، ان کا عیال بھی ہے اور ان پر قرض بھی ہے، اس وجہ سے میں تھوڑا سا پریشان ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس چیز کی خوشخبری نہ سنا دوں کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے ملاقات کی۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جابر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کے سوا ہر ایک سے پردے کے پیچھے گفتگو کی، یعنی کہ حجاب اللہ کے جو نورانی پردے ہیں ان پردوں کے پیچھے رب کریم نے گفتگو کی، لیکن جب تمہارے والد کی باری آئی تو ان کو زندہ کر کے بالمشافہ ملاقات کی۔ یعنی کہ شہید جو ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے،
سب سے بڑا جو اجر جو اس کو عطا کیا جاتا ہے، وہ جو فضل العظیم جو اللہ کہتا ہے نا، سب سے بڑا فضل جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ باقی جزا تو ملتی ہے، وہ رحمتیں برکتیں جو کچھ بھی ہے، سب سے بڑا فضل کیا ہے کہ رب کریم بغیر کسی حجاب اس سے ملاقات کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تیرے والد کو اے جابر، اللہ کریم نے بغیر کسی پردے کے ان کے ساتھ بالمشافہ ملاقات کی، اور پھر فرمایا کیا میرے بندے تمنا کر، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ وہ جو میں آپ سے بات کرتا ہوں نا کہ جو دنیا میں اللہ کی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کر دیتا ہے، قیامت کے دن رب کریم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لے گا۔ کیا مانگ، اب تو کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت جابر کے والد سے اللہ کریم نے کہا کہ اب مانگ کو تمنا کر، میں تیری پوری کروں، جو بھی تو مانگے گا تجھ کو عطا کر دیا جائے گا۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی کہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر دے، مجھے دوبارہ زندہ کر دے کہ میں تیری راہ میں دوبارہ قتل کیا جاؤں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو یہاں آ گیا وہ پلٹ کر واپس وہ زندگی ختم ہو گئی۔ وہ جو جنت کے معاملات ہیں، اللہ کے ساتھ ملاقات کا معاملہ اور اللہ کی جو رحمت ہے، ان کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ مولا اتنا انعام، تیری راہ میں مارے جانے کا اتنا نام، تو مجھے دوبارہ بھیج۔ اور آگے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مبارک ہے کہ کوئی شہید، جو بھی شہید اللہ کی راہ میں مارا جائے گا، وہ کئی بار یہ خواہش کرے گا کہ میں بار بار دنیا میں جاؤں، بار بار تیری راہ میں قربان ہو جاؤں، بار بار میرا مطلب ہے تو مجھ کو دنیا میں بھیجتا رہے۔ تو یہ شہید جو ہے اللہ کے راستے میں جو مارا جاتا ہے، وہ دنیا والوں کے لیے مردہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور میں ان کو رزق دیتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں ہے، بلکہ کئی اقوال ملتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، خالی کھاتے پیتے نہیں ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت کریمہ کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تفسیر پوچھی آپ سے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شہداء ہیں، ان کی روحیں جو ہیں یہ کہ سبز پرندوں کی شکلوں میں جنت میں سیر کرتی رہتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سبز پرندوں کی پوٹوں میں یہ سیر کرتی رہتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں پھرتی رہتی ہیں جنت میں، اور ان کا ٹھکانہ عرش الہی کے ساتھ جو لٹکی ہوئی کنڈیلیں ہیں نا، یہ ساری شباہت کی باتیں ہیں۔ وہ پوٹیں کیسی ہیں، وہ سبز پرندے کیسے ہیں، وہ کنڈیلیں کیسی ہیں، وہ ہم گمان نہیں کر سکتے، گمان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اللہ کی شباہت کے ساتھ، کیونکہ عالم سباب کی جب بات کی جاتی ہے تو پھر اس کو کسی شکل کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے کہ جیسے انسان کسی چیز کو پہچان سکے، جان سکے کہ بات کیا کی جاتی ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ وہ سبز پرندوں کی شکل میں ان کی روحیں جو ہے وہ سیر کرتی رہتی ہیں عالم جنت میں، اور پھر ان کا ٹھکانہ وہ جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی کندیلیں ہیں وہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ کی ان کی طرف جانتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ تم اس کے سوا بھی تم کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اس سے زیادہ ہم رب کریم اور کیا چاہیں گے، اتنی تیری رحمتیں ہیں، اتنی تیری نعمتیں ہیں، اتنا تیرا فضل ہے، جہاں چاہتے ہیں ہم جاتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جی اس سے زیادہ اور ہمیں کیا چاہیے؟ تو اللہ فرمائے گا نہیں، کچھ اور مانگنا ہے تو مانگو۔ جب 2 یا 3 دفعہ رب کریم یہ جو کہے گا تو وہ کہیں گے لگتا ہے کہ رب کریم بغیر فرمائش کے نہیں چھوڑیں گے، تو پھر وہ فرمائش کریں گے کہ ہماری روحوں کو جسموں میں داخل فرما، دوبارہ دنیا میں واپس بھیج، ہم پھر تیری راہ میں مارے جائیں، پھر تیری راہ میں مارے جائیں۔ تو شہید جو ہے اس کی سب سے بڑی تمنا جنت میں رہتے ہوئے بھی یہ ہوگی کہ میں دنیا میں واپس جاؤں اور تیرے راستے میں مارا جائے۔ اتنا بڑا اجر ہے اس کا، اللہ کی راہ میں مارے جانا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ خبردار ہے، ان کو مردہ نہ قرار کہنا، یہ میرے پاس زندہ ہیں اور میں ان کو رزق دیتا ہوں۔ اور کئی اقوال ہیں اس میں، کئی حدیثیں ہیں، میں نے کہا چلو تھوڑا سا اس میں مضمون کو بیان کر دیں تاکہ سمجھ آ جائے کہ شہید کا جو مقام رب کریم نے بیان کیا ہے وہ تمام تر عبادات ریاضات کے سب سے افضل جو اللہ کریم نے بیان فرمایا وہ ہے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا۔
اور ایک حدیث مبارک میں آقا کی وسلم نے فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سارے کے سارے، سوائے اس کے قرض کے، سوائے اس کے قرض کے۔ لیکن بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قرض جو ہوتا ہے، قرض کی بھی دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک قرض تو وہ کہ جو اس نے لیا ادا کرنا چاہتا تھا لیکن مہلت نہ ملی، اور بڑھ کے کئی روایتوں میں تو یہ بات بلکہ حقائق لکھی گئی ہے یہ کہ جو قرض ہوتا ہے، یہ بھی اس کے پیچھے بھی حدیث مبارکہ کہ وہ کسی بھی انسان کے اوپر جو قرض ہوتا ہے اگر وہ ادا نہیں کر سکا تو وہ قرض جو ہے نا حاکم وقت پر اس پر فرض ہے کہ وہ واپس کرے گا۔ حاکم وقت جو ہے وہ ہر انسان کا قرض کرنے کا، واپس کرنے کا، بیت المال جس کو کہتے ہیں، وہ پابند ہوگا، وہ پابند ہوگا۔ تو یہ جو فرمایا نا کہ شہید کو سارا کچھ معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرض کے، تو حضرت جابر کا جو میں نے واقعہ بیان فرمایا تو وہاں تو اللہ نے آگے نے فرمایا کہ تمہارے باپ کے ساتھ جو ہے نا بالمشافہ ملاقات کی عطا کریم، تو وہ قرضی بھی تھے، ان پر قرض بھی تھا، تو قرض ہونے کے باوجود اللہ کریم نے ان کو معاف جنت بھی عطا کر دی اور ملاقات بھی عطا کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض وہ ادا کیا گیا، قرض وہ ادا کیا گیا۔ اگر دنیا میں ادا نہیں کیا گیا تو رب کریم اپنے پاس اس کو قرض کو ادا کرے گا، وہ شرط پوری کی جائے گی، اس کا قرض ادا کیا جائے، وہ رستہ کوئی بھی ادا کیا جائے، لیکن قرض وہ، اس کی اہمیت یہ ہے کہ قرض جو ہے نا وہ کبھی معاف، قرض ہم جو کھا ہڑپ کر جاتے ہیں نا اندر دے ہاں ایک بار تو پھر لہندہ یاد کرے گا، ہمارا تو حال یہ ہے نا اپنے ہاتھوں سے کسی کو دیں اس کے بعد بس، تو اتنا سخت معاملہ ہے کہ شہید کو بھی اس کا حساب دینا پڑے، اور پھر رب کی رحمت ہے وہ کس طرح اس کو معاملہ کو نپٹائے گا۔ تو اس سے بچنا چاہیے، قرض کے معاملہ جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں اس معاملے کو ختم کریں۔ اگر کسی کے ماں باپ پر قرض ہے خالی اعلان نہیں کرنا چاہیے، قبرستان میں ہم جاتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے خالی اعلان کیا جاتا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں، میں کر لوں، خالی اعلان نہیں کرنا چاہیے، اس کو کلیئر کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے جو مرنے والے کے اوپر ہوتا ہے، اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے پاس دینے کے لیے سوائے اس کی چند نیکیاں جو لے کر گیا ہے، تو اگر وہ بھی کردے میں صاف ہو گئی تو پھر جہنم کی آگ اس کا مقدر ہے۔ اس لیے ہمیں جہاں اتنا ہمارے لیے سب کچھ کر کے جاتے ہیں ہمارے ماں باپ یا بڑے ہمارے، ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم ان کا قرض ادا کریں۔ ہم پر یہ، اگر کسی کے ماں باپ پر یا بڑے بھائی پر اگر قرض ہے تو یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کا قرض ادا کریں، کیونکہ وہ تو قرض ادا کرنے کے قابل ہے، اس لیے اس کو ہلکا نہ جانیں، صرف اعلان پر اتفاق نہ کیا کریں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ لینے کے لیے سارے بھاگتے ہیں، دینے کے لیے کوئی تیار ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ پہلے تو رب کی بچا کے رکھے کہ اس قرضے کی لعنت سے انسان محفوظ رہے، اللہ کی اپنی جناب سے سب کو عطا فرمائے۔ آگے اللہ کی ارشاد فرمایا فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور وہ ان نعمتوں پر فرحاں ہیں اور شاداں ہیں۔ فارحین، دو خوشیاں، ان نعمتوں پر فرحاں بھی ہیں اور شاداں بھی ہیں۔ کیوں؟ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہیں، اور اپنے پچھلوں سے بھی جو تاحال ان سے نہیں مل سکے، انہیں ایمان اور طاعت کی راہ پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ۔ تو شہید کے لیے دو قسم کی بشارتیں ہیں۔ شہید جو ہے نا، ایک تو وہ خود بخشا جائے گا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید جو ہے وہ 70 بندوں کی شفاعت کرے گا، 70 بندوں کی، اپنے خاندان کے 70 افراد کی جو ہے وہ سفارش کرے گا۔ تو وہ جو خوف ہوتا ہے نا کہ میرے ماں باپ بخشے جائیں گے کہ نہیں، میری اولاد بخشی جائے گی کہ نہیں، اس خوف سے بھی رب کریم شہید کو بے نیاز کر دیتا ہے کہ 70 بندوں کی سفارش جو ہے وہ ایک شخص جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے وہ اپنے 70 بندوں کی سفارش کرے گا، اور خالی سفارش نہیں ہوگی، رب کریم سفارش قبول کرے گا۔ سفارش کا جب اذن دیا گیا نا رب کریم کی طرف سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خانہ پوری کی گئی، نہ،
جب 70 بندوں کو سفارش کرنے کا اذن رب کریم نے دیا تو اس کا مطلب ہے 70 بندوں کو وہ جنت میں لے کر جائے گا، جنت میں لے کر جائے گا۔ اتنا بڑا رتبہ رب کریم نے شہید کو عطا فرمایا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبادہ بن صامت ہے، اسی پر بات ختم کریں گے، باقی انشاءاللہ کل چلیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ 7 انعامات ہیں، شہید کے لیے 7 انعامات ہیں۔ جو خون، پہلا انعام کیا ہے کہ خون کے پہلے قطرے کے ساتھ اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ جیسے ہی اس کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ کریم اس کی بخشش کر دیتا ہے، اور پھر اسی وقت اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ جو اس کا مقام ہے نا، اللہ کریم جو ان کو عطا کیا، جیسے ہی اس کی روح کب سے انسری سے پرواز کرتی ہے، اس کا خون زمین پر گرتا ہے، پہلے قطرے کے گرتے ہی اللہ کریم اس کی کامل بخشش بھی کر دیتے ہیں اور اس کو وہ مقام بھی عطا جو دکھا دیتے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ فرمایا کہ اس کو جب وہ جنت میں جاتا ہے تو اس کو ایمان کا جوڑا بنایا جاتا ہے، ایمان کا جوڑا بنایا جاتا ہے۔ پھر عذاب قبر سے بچا دیا جاتا ہے کہ وہ جو اس یوم الدین جو اللہ نے فرمایا، حساب و کتاب کے دن سے پہلے تک جتنی زندگی انسان نے عالم برزخ میں گزارنی ہے، وہ قبر میں بھی جو ہے نا وہ اللہ کریم اس کو سہولت دے کر رکھے، کسی قسم کی کوئی تکلیف دکھ قبر کے عذاب سے بھی اس کو بچا لیا جائے گا۔ چوتھا آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو بڑی گھبراہٹ ہوگی نا، اللہ کریم اس سے محفوظ کر لیں گے۔ وہ جو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج اپنی جگہ سے نیچے آ جائے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی پیٹ تک، کوئی کندھوں تک، کئی ناک تک اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا، آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ جو بڑی مصیبت ہے، گھبراہٹ جو ہوگی، انسان پریشان ہوگا، شہید کو اللہ کریم اس دن بھی امن دے دے گا، امن کے ساتھ۔ پھر آقا نے فرمایا پانچواں یہ کہ اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اس کا ایک یقوت جو ہے، یعنی کہ اس تاج میں کئی یقوت لگے ہوں گے اور جنت کے یقوت۔ آقا نے فرمایا کہ جس کا ایک یقوت دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر، وہ یقوت لگے ہوئے تاج جو ہے وہ شہید کو بنایا جائے، کیونکہ علیحدہ یہ شان ہوگی وہاں جو بندہ اپنی زندگی اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ پھر حور عین سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ ایک بات میں آتا ہے کہ 2 حوریں ان کو ملتی ہیں، جاتے ہی وہاں پر جاتے ہی 2 حوریں اس کے نکاح میں دے دی جاتی ہیں۔ اور پھر 7واں یہ فرمایا کہ اپنے اقارب میں سے 70 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو یہ 7 درجے رب کریم نے شہید کے لیے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 بندوں کی شفاعت کرے گا اور 70 بندوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس لیے آقا نے فرمایا کہ وہ جو اپنے آباء و اجداد ہیں پچھلے جو ہیں، ان کے معاملے میں بے خوف اور بے حزن ہو جاتا ہے، فکر نہیں رہتی اس کو۔ لیکن کون؟ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا، جو اللہ کی سو کارڈ شہید نہیں ہے جیسے ہمارے پاس چھپے ہیں نا شہادت کے، جو جیسے بھی مر گیا شہید قرار دے دیا گیا۔ جی ہمارے تو سیاستدان بھی شہید ہوتے ہیں ماشاء اللہ، ساری زندگی پارلیمنٹ کے پیچھے بھاگے، گھوڑوں کے پیچھے بھاگے، کچروں کے پیچھے بھاگے، سیاست مال کے پیچھے بھاگے، مارے گئے تو شہید جمہوریت ہو گئے۔ جی یہ شہید نہیں، وہ جو خالص مرا، قتل کیا گیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، وہ شہید ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور شہید، باقی شہید کے درجے ہیں وہ اور طرح کے شہید ہیں۔ یہ جس شہادت کی بات کی جا رہی ہے، جو بندہ اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، اللہ کریم کے ہاں اس کے یہ کم سے کم جو 7 اجر جو ہے نا اجر، اس کے علاوہ بھی اللہ کا بڑا فضل۔ کئی کا اقوال ہیں، کئی حدیث ہیں، درجنوں سینکڑوں حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں شہداء کے مسائل۔ تو اتنا ہی آج کے لیے کافی، اللہ نے چاہا تو اس سے آگے مضمون کو لے کر کل چلے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔